بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی خوف کس بات کا، جس میں ہم نے ذکر کیا تھا خوف کی حقیقت اور کون سے خوف زندگی میں ہوتے ہیں، اور ان سے چھٹکارے کے لیے کچھ عملی ہدایات بھی ہم نے دیکھی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور اس کا لنک آئی بٹن میں بھی موجود ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا کنیکٹ ہو سکے کہ خوف اور فردر جب ہم بات کر رہے ہیں کہ خوف پیدا کیوں ہوتا ہے اس پہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک اور گہرا سوال کریں گے، دل میں خوف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم دعا بھی کرتے ہیں، تو پھر دل بے چین کیوں رہتا ہے؟ آج ہم خوف کی جڑ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تاکہ چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ کمزور یقین خوف میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، خوف کی سب سے بڑی وجہ کمزور یقین ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ کافی ہے، لیکن دل میں شک رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن قرآن واضح اعلان کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ناظرین محترم، اگر دل اس آیت پر یقین کر لے تو خوف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس چیز کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، ایمان جتنا مضبوط ہوگا خوف اتنا ہی کم ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے کچھ زخم بھی ایسے ہیں جو خوف پیدا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی خوف حال سے نہیں، ماضی سے پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے دھوکہ دیا، کوئی چھوڑ گیا، نقصان ہو گیا، اور اب دل ہر نئے موقع سے ڈرنے لگا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں امید دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ماضی کا زخم مستقبل کی سزا نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف کہتے تھے، جو بیت گیا وہ امتحان تھا، سزا نہیں۔ ناظرین محترم، لوگوں کی رائے کا خوف۔ ہم اس لیے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا نظر آنا چاہتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ لیکن قرآن فرماتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی خوف کا رخ بدل دو۔ جب انسان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں اسی ویڈیو کے چوتھے حصے میں، اللہ سے دوری، جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے خوف کی۔ دل میں خوف اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے جب دل اللہ سے دور ہو، نماز کمزور، ذکر کم، قرآن سے تعلق ٹوٹا ہوا، پھر دل خالی ہو جاتا ہے، اور خالی دل میں خوف گھر بنا لیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ہے۔ یعنی ذکر سکون دیتا ہے، اور سکون خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ کنٹرول کی خواہش۔ ناظرین محترم، ہم یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ بھی، لوگ بھی، حالات بھی۔ لیکن جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اس لیے پریشان ہے کیونکہ وہ خدا کا کام خود کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو دل آزاد ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آئیے دیکھتے ہیں ان باتوں کا عملی حل۔ اگر آپ دل کے خوف کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چند منٹ خاموش بیٹھ کر اللہ پر توکل کا تصور کریں۔
اپنی سب سے بڑی فکر کاغذ پر لکھیں اور دعا میں اللہ کے حوالے کریں۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یقین آہستہ آہستہ خوف کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آج اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو خوف کی کوئی جگہ نہیں، اور اگر دل میں کمزوری ہے تو اللہ سے مانگ لے، یا اللہ میرے دل میں یقین پیدا کر، کیونکہ جس دل میں اللہ کا نور آ جائے وہاں خوف نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون اور یقین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو اچھا لگا تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔